پہلی بات، جہاں تک تعلق ہے اس کا دہشت گردی کے واقعات کا یہ شروع ہو جانا، دہشت گردی کا میں پھر وہی مثال دوں گا جو ابھی پشتوں میں تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ دہشت گردی کی مثال انسرجنسی کی مثال ایک بیماری کی ہوتی ہے. اگر اس بیماری کو مکمل طور پہ ختم نہ کیا جائے مکمل طور پر، تو وہ بیماری مختلف شکلوں میں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہے، اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں. دہشت گردی بھی ایک بیماری ہے، ایک سماجی معاشی سیاسی بیماری ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک جگہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد دوسری جگہ اس کا سر اٹھنے لگ جاتا ہے. ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے، ہماری حکومتوں نے، وفاقی صوبائی دونوں حکومتوں نے کنٹرول کیا ہے. اس کے بعد 2014 میں ضرب عضب ہوا، 2008-9 میں یہاں آپریشن ہوا، پورے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، باجوڑ میں آپریشن ہوا، مختلف علاقوں میں آپریشن ہوئے اور دہشت گردی کو کنٹرول کر لیا گیا. لیکن فوجی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردی کے صرف جو ظاہری علامات ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علاج نہیں ہے، مکمل مستقل علاج نہیں ہے دہشت گردی کا، کیونکہ آپ جہاں ایک دہشت گرد کو مار دیتے ہو 5 اور پیدا ہو جاتے ہیں، 10 اور پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کام اوور آل جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کا ایشو ہے، جس کے لیے صرف حکومت کو نہیں دیکھنا، عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں، سوات کے عوام نے دہشت گردوں سے نفرت کا اظہار کیا تو تب یہاں پر آپریشن کامیاب ہوا. اگر سوات کے عوام دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی اور اس وقت کی 2008-9 کی حکومت کا ساتھ نہ دیتے تو میرے خیال میں یہ دہشت گرد آج بھی ادھر اسی طرح دندناتے پھرتے، اسی طرح واقعات بھی ہو رہے ہوتے. تو یہ فارمولہ ہر جگہ کے لیے اسی طرح وزیرستان میں بھی جب عوام ساتھ ہوں گے، باجوڑ میں بھی جب ساتھ ہوں گے تو تب دہشت گردی ختم ہوگی. لیکن سر وہ اس وقت تک ضرور اٹھاتی رہے گی جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کر لیں گے. اور ان کا خاتمہ، یہ میرا تھیسس ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا بیانیہ ہے، اور یہ میں نے ہر جگہ بیان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات غلط بات ہے. میں اس سے آج بھی اختلاف کرتا ہوں، میں اس سے کل بھی اختلاف کرتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دہشت گرد کو دہشت گرد تسلیم کرو، اس کی حیثیت کو مانو، نہیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا. مذاکرات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شکست پہلے سے مان لی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہو. آپ اس کے ساتھ مذاکرات اس وجہ سے کرو کہ بھائی تمہیں اس جنگ کا تم حاصل کیا کرنا چاہتے ہو. کیا تم اسلام کے لیے جنگ لڑ رہے ہو؟ اسلام کی یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ امریکہ کے خلاف جنگ لڑتے وقت تمہارے پاس ایک جہادی اسلامی شرعی جواز تھا، اب کیا جواز ہے؟ پاکستان کہ عوام تو ہم تو سب مسلمان ہیں، ہم نے تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، ہمارا کمزور مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اسلام کے جتنے وفادار ہیں اتنے آپ کے بڑے بڑے وہ جو چوغوں والے ہیں نا، لمبے لمبے جو ادھر مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، ان سے ہم زیادہ اسلام کے ساتھ وفادار بھی ہیں اور اسلام کو ہم مانتے بھی ہیں اور اسلام سے ہمیں محبت اور عقیدت بھی ہے. تو تم ہمارے ساتھ کیوں جہاد کر رہے ہو؟ دوسری بات، اگر تمہارا مسئلہ کوئی معاشی مسئلہ ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی روزگار نہیں ہے اور تم نے یہ لڑائی روزگار کے لیے کر رہے ہو، تو آؤ ہم تمہارے روزگار کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. کاروبار، نوکریاں، یا جو بھی تم کر سکتے ہو، سکلز، تمہارے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. تم نے ان کو افغانستان میں رکھا ہوا ہے، وہاں پر نہ ان کو تعلیم مل رہی ہے، نہ ان کو کوئی اور سکل مل رہی ہے. ہم ان کو وہاں پہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں، آئیں تاکہ باعزت طریقے سے روزگار کمائیں اور معاشرے میں ایک باعزت مقام. ہاں، جنہوں نے یہاں پہ قتل کیے ہیں، جنہوں نے یہاں پر جرائم کیے ہیں، ان کے ساتھ پشتون روایات کے تحت ہم بیٹھیں گے. آج کم جرگے طریقہ بھی جرگے کا طریقہ ہے، وہ جنہوں نے خون بہایا ہے، جس پہ قتل کا الزام ہے، جس پر کوئی اور جرم کا الزام ہے، وہ اپنی وضاحت دے گا، اس کا طریقہ کار ہم طے کریں گے. اگر معافی ہو سکتی ہے، روزی نامہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک ہے، پھر وہ لڑے ہمارے ساتھ. تو یہ ہمارا ایک طریقہ تھا، ہماری یہ سوچ تھی کہ ہم اس جنگ کو ختم کریں. باوجود اس میں کچھ سیاسی وجوہات تھیں اور کچھ اور وجوہات کی بنا پہ وہ جنگ ختم ہو گئی، وہ بات ختم ہو گئی اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. تو اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں. ظاہر ہے ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن آپ ایک چیز کو دیکھ لیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دہشت گرد کامیاب ہو رہے ہیں تو دہشت گرد کامیاب نہیں ہو رہے. یہ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، یا IED کسی موٹر سائیکل میں دھماکہ کر کے کسی کو مار دیا، کسی ٹریفک پولیس والے کو ٹریفک ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید کر دیا، کسی کو گھر میں گولی مار دی، جس طرح یہ کر رہے ہیں، پولیس کو، CTD کے اہلکاروں کو مار رہے ہیں، اس کا تو مطلب یہی ہے کہ تم آن دا ڈیفیٹ، آن دا رن ہو، بھاگ رہے ہو. کیونکہ اگر تمہارے اندر واقعی وہ کیپیبلٹی ہوتی تو تم فرنٹل لڑائی کرتے نا. فرنٹل لڑائی تو تم سے نہیں ہو رہی. زمین پر، علاقے پر
کس کا قبضہ ہے؟ وہ حکومت کا قبضہ ہے، ہمارا قبضہ ہے. تو یہ چھپائی کے طور پہ چھپ کر تو آپ جتنے قتل پاکستان کے اس صوبے میں ہوتے ہیں، ہمارے اس صوبے میں، پورے صوبے میں، اتنے قتل اجتماعی طور پر صرف نیو یارک میں ایک دن میں ہوتے ہیں. امریکہ جو نیو یارک جو سب سے بڑا شہر ہے، اور جو امریکہ جو دنیا کا سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے، اس ایک شہر میں جتنے جرائم ہوتے ہیں اتنے ہمارے پورے صوبے میں نہیں ہوتے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہم غلط ہیں، ہم کمزور ہیں؟ ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن آپ کا اپنا بھائی اگر کسی وقت، یا اپنا کزن جو ہے کسی وقت چھپا کر پستول لا کے آپ کو 10 گولی مار دے، اور پھر آپ کو کہ نہیں دہشت گردوں نے قبضہ کرے، دہشت گردوں نے قبضہ نہیں کیا. جتنا ملتے ہیں، اگر دہشت گرد ایک پولیس والے کو مارتا ہے، ایک شہری کو مارتا ہے، تو پولیس اور فوج 10 کو مارتی ہے. تو لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ہم اس کو ایک باعزت طریقے سے قانون اور اسلام اور پشتون روایت کے مطابق اس مسئلے کو حل کریں. یہ تو ہمارا موقف پہلے تھا. اب آگے آتا ہوں آپ کی دوسری بات پہ. آپ نے مجھے کہا کہ یہ وہاں کیوں گئے ہیں، لاہور کیوں گئے ہیں. تو میں نے پھر وہی بات ہے جو میں نے نیاز صاحب کی بات کے جواب میں کی تھی، کہ ہماری ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ بھی ہے، اور پولیٹیکل ریکوائرمنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک جمہوری ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ ملک جمہوریت کی بنیاد پہ بنا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو اور ہماری پارٹی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اور دیکھیں اس کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، یہ اوور آل جمہوری پروسیس کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو آپ دیوار سے لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر 26ویں ترمیم کی طرح آئینی ترامیم پاس ہوں گی، پھر سپریم کورٹ کا ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ یہ آئے گا، پھر عوام کا جو حق ہے. آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو تو ووٹ نہیں دیا تھا نا، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. میں سوات کے عوام کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے اے این پی کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں دیا، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. لیکن ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو دی ہے، اور ریزرو سیٹیں وہاں پہ اور ان لوگوں کو مل رہی ہیں. تو یہ تو آپ کے حق پہ ڈاکہ ہے، یہ تو آپ کے حق کا جو جمہوری حق ہے اس پہ ڈکیتی کی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ریزرو سیٹیں بھی پھر پی ٹی آئی کو ملتی قانون کے مطابق. تو اس لیے ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم یہ جدوجہد کریں. اس میں صرف ہمیں ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمہوری نظام کا فائدہ ہے. اب رہ گئی بات میری کہ میں راولپنڈی کی مدد کرتا ہوں یا میں پشاور کی قیادت کی مدد کرتا ہوں. میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایجنٹ اٹھا ہوں. یہ الزام بالکل لگایا جاتا ہے. پہلے میں اس الزام کی وضاحت کرتا تھا، اب میں نے اس الزام کو چھوڑ دیا ہے جواب دینا. اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اس سیٹ پر فوج نے نہیں بٹھایا، مجھے عمران خان نے بٹھایا. ٹھیک ہے، عمران خان کا آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے لیے مجھے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہے؟ اگر اس کا تعلق ہوتا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا تو آج جیل میں ہوتا یا شہباز شریف کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا. یہی ہوتا ہے نا. میں اس کا انوائٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، پہلے بھی جب محمود خان کے ساتھ میں آیا، میں نے جیسی ہی تحریک انصاف جوائن کی، مجھے عمران خان نے یہ ذمہ داری دے دی. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ. اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا. کیا وہ اتنا لا علم تھا کہ اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتہ تھا؟ میں آیا، میں نے ذمہ داری سنبھالی. 1.5 سال یا 2.25 سال میں نے محمود خان صاحب کے ساتھ یہ ذمہ داری سنبھالی. اس کے بعد حکومت ختم ہوئی. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوتا تو میں اس وقت سوئچ کر جاتا، اور کئی ایسے لوگ جنہوں نے جا کے پریس کانفرنسیں کی ان کے ساتھ شامل ہوتا نا. آج شاید ہو سکتا ہے میں بھی کہیں سینیٹر ہوتا، یا ہمارے بعض لوگ جو وہاں جا کے شامل ہو گئے، اور آج کوئی سینٹ میں اور کوئی ایم پی اے اور کوئی وزیر بیٹھا ہوا ہے، ہاں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا. ادھر منگاور کے میں سکھاول پتے گھر میں حل تو ناز تو نہیں. میں پارٹی کے ساتھ رہا. میرے خلاف ایف آئی آرز ہیں، اس وقت بھی تھیں. میں آپ کو آپ کے ٹی وی چینلز کی وہ کلپیں دکھا سکتا ہوں، وہ اخباری تراشے دکھا سکتا ہوں جو میں نے نہیں دیے. وہ پریس ریلیز نہیں تھی میری طرف سے، رپورٹ ہوا تھا فیلڈ سے کہ میرے خلاف چھاپے بھی مارے گئے. اس وقت مجھے گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی.